بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا او کما قال علیہ السلام۔ محترم و مکرم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ درد دل، وہ گزارش اس حوالے سے ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ لوگوں میں، بندوں میں خوف و خشیت رکھنے والے اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں۔ اسی طرح جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر اور ہمارے چھوٹوں پر جو رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی توقیر اور عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جو کہ معلم اعظم بنا کے اور اخلاق حسنہ کا پیکر بنا کے بھیجے گئے تھے، آپ نے اپنی تعلیمات میں اخلاق عظیمہ دنیا کو سکھائے اور صحابہ کو بتائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اب تک ساری گفتگو کی کہ آج کل ہم کس طرز پر چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ بالخصوص جو اپنے آپ کو علمی اور کتابی سمجھتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں اور کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں، قطع نظر اس بات کے، لیکن علماء کی منجی ٹھوکیں گے۔ ایک ورڈ دیکھیں نا، آپ ایک لفظ تو دیکھیں، علماء کی منجی ٹھوکنا۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس مکتب فکر سے بھی ہے، کیا کسی قوم کے اندر اس کے مقتدا و پیشوا کا یہ احترام ہے؟ اگر مقتدا مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں ہے، مفتی منیب الرحمن صاحب نہیں ہے، مفتی جتنے بھی ہیں، طاہر محمود اشرفی صاحب نہیں ہیں، اچھا تحریک لبیک والے نہیں ہیں، حضرت خادم حسین رضوی صاحب نہیں ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں ہیں، کون ہے مقتدا؟ امت بانجھ تو نہیں ہے؟ اور اس امت میں جو امت کے مقتدا و پیشوا ہیں، ہم ان کی لڑی کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ کیا جس شخص نے اپنی ساری زندگی، میں آپ کو آج ایک نیا نام بتاتا ہوں، یوٹیوب میں شاید بہت کم لوگوں نے نام سنا ہو، اور جو لوگ وہاں سے فیض یافتہ ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمات، ان کی زندگی، ان کی جوانی اور ان کا حدیث کی خدمت کرنا، ان کی عبادت، ریاضت، شفقت، بہت کم لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے۔ لیکن کیا جو شخص اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمات میں صرف کرے، بعد والے ان کی منجیاں ٹھوکیں گے؟ کیا ہم خاندانی طور پر اپنے خاندانی بڑوں کا بھی یہ احترام کرتے کہ اس طرح کے الفاظ سے ان کو نوازا جائے گا؟ اور حالات اتنے تباہ کن ہیں اور اخلاقی اتنی پسے پائی ہے کہ آپ جذبات میں اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کی شخصیت، آپ کی ویڈیو، آپ کا یوٹیوب چینل ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ حد درجے احترام تو کریں صاحب، کچھ پاس تو رکھیں، کچھ الفاظ کے چناؤ میں کچھ احتیاط ہی کر لیں۔ رہی بات مشاجرات صحابہ کرام کی، وہ ایک طرف،
آپ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ قابل پکڑ ضرور ہے اور بھی ضرور ہے، لیکن عمومی نظر کے اندر ہماری گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ جیسے شخص کو، آپ جیسے ٹیچر کو، استاذ کو کچھ گفتگو کا کچھ رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کچھ الفاظ کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اولاً جملہ ہی غیر تہذیبانہ کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں، کون شے، کیا شے، یوں تو کوئی شے نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیوں پر قادر تو وہ اوپر والی ذات ہے، لیکن یہ جو عدم اعتماد کی فضا اس جملے سے آپ پھیلانا چاہ رہی ہے، کیا عمومی عام آدمی کو، عام طالب علم کو آپ اہل حق علماء کرام سے توڑ کر ان کا رجوع کتابوں کی طرف کر کے ان سے تعلق توڑ کے آپ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں، آپ کتابیں پڑھو؟ تو یہ کتابیں بھی تو کسی نے لکھی ہیں، نبی نے، صحابہ نے، بعد میں تابعین نے، تبع تابعین نے، آخر ہمیں کچھ رجال کار بھی تو چاہیے۔ تیمیہ کو آپ نے نہیں چھوڑا، ابن قیم کو آپ نہیں چھوڑتے، ابن جوزی کو آپ نہیں جانتے۔ بندے خدا آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور امت کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں؟ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کا یہ انداز کچھ مناسب نہیں، کچھ ٹھیک نہیں۔ آپ کوشش کیجئے، مہربانی کیجئے، اپنے الفاظ پہ غور کیجئے اور کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانکیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ اپنی قبر کو خود سنوارو۔ مرزا صاحب، آپ نے اپنی قبر میں خود جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اس لیے وہ کام مت کیجئے جن کاموں کے کرنے سے بعد میں پچھتاوا ہو۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا، فی الفور چونکہ طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش اور آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی ہمیشہ والی کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔